اور آج نماز تراویح میں ہمارے 26 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کی پہلی سورت سورۃ الاحقاف تھی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم ہو گئے، اس بات سے اکھڑے نہیں ساری زندگی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے ان کاموں کا بدلہ ہے جو کام وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کا بدلہ ہے، یعنی ایمان والوں کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر اس کے بعد اسے بے فکر ہو جانا چاہیے سارے معاملات سے، پھر وہی اس کا کار ساز ہے۔ اور اللہ کو رب مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے ان سے منع ہو جائیں، یعنی ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ یہ اللہ کو ماننے کا سمپل مطلب یہ ہے، سادہ سا معنی۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو احکام ہیں ان کی بجا آوری کی جائے۔ اس نے نمازوں کا حکم دیا، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس نے نیکی کا حکم دیا، ہمیں نیکی کرنی چاہیے، اور اس نے برائی سے منع فرما دیا، لہذا ہمیں برائی سے رک جانا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے اللہ پاک اس میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وہی بات والدین کی عظمت و شان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ کیا کریں؟ نیکی کریں، اپنے والدین کا دل نہ توڑیں کسی بھی حالت میں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور خاص کر کے پھر اللہ نے ماں کی شان بیان فرمائی کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے پہلے تو تکلیف اور مشقت کے ساتھ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، وہ 9 مہینے جو ہیں وہ اس کے لیے کتنے تکلیف دہ ہیں یہ ماں ہی جانتی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، تکلیف جسے ہوتی ہے نا احساس بھی اسی کو ہوتا ہے۔ ہم لوگ اوپر سے تسلیاں دینے والے تو ظاہر ہے تسلیاں دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، لیکن بندہ جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے نا، جو بندہ، اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے، دوسرے کو۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں نا، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ دکھیا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کی بات کو بھی دکھی بندہ ہی جان سکتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ماں جب بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے، اور جو جو چیزیں بچے کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ کھاتی ہے، جو بچے کے لیے مفید نہیں ہوتی انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا رہنا بہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ اپنے بچے کے تابع ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے، بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یا کیا معاملات ہو جانے ہیں، لیکن ماں کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو، جس مرحلے میں وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا بڑی مشقتوں کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور جب ایک ماں اپنے بچے یا بچی کو جنم دیتی ہے نا، تو یقین کیجئے کہ وہ موت کے منہ سے نکلتی ہے، موت کے منہ سے نکلتی ہے۔
اسی واسطے فرمایا گیا کہ بندہ اگر ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دے نا تو ماں کی اس تکلیف کا بدلہ یا اس چیخ کا بدلہ نہیں دے سکتا جو اسے جنم دیتے وقت ماں کو ہوئی تھی اور ماں کی منہ سے وہ چیخ کی آواز نکلی تھی۔ اتنی تکلیف دہ وہ صورتحال ہوتی ہے اور اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس واسطے حضرت حسن بصری سے غالباً پوچھا گیا، ایک بندہ جو تھا اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے اور ایک بندے نے ایک گٹھڑی اپنے پیچھے باندھی ہوئی تھی اور وہ طواف میں مصروف تھا۔ جب اس کا طواف پورا ہوا تو حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ یار یہ گٹھڑی تو نے کیوں باندھ کے اوپر رکھی؟ اسے سائڈ پہ رکھ دیتا اور طواف کر لیتا، تو اس گٹھڑی کو اٹھا کے ایسے ایسے چکر لگا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا کیا، وہ گٹھڑی جو تھی وہ کھولی اور اس گٹھڑی کے اندر اس کی بوڑھی ضعیف العمر ماں تھی، اس نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ طواف کعبہ کروا رہا تھا۔ اور اس نے پھر عرض کی حضور چونکہ یہ چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی، میں نے اسے پورا حج اور پورے مناسک حج جو ہے اسی طریقے سے اس کے پورے کروائے ہیں، تو مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ جتنے احسان میری ماں نے میرے اوپر کیے ہیں بچپن سے لے کر اب تک، کیا میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے دے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کے جس وقت اس نے تجھے جنم دیا تھا نا، تو تکلیف کی وجہ سے جو اس کی چیخ نکلی تھی نا، تیرے یہ سارے عمل اس کی اس چیخ کا بدلہ بھی نہیں ہے، اس کی ایک تکلیف کا بدلہ نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ تو یہ سمجھے کہ میں نے اس کی ساری زندگی جو اس نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ان کا بدلہ دے دیا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک چیخ کا بدلہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دو مرحلے جو ہے نا، ایک پیٹ میں رکھنے والا مرحلہ اور دوسرا جنم دینے والا مرحلہ، ان دونوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ماں کے پیٹ سے لے کر دودھ چھڑوانے تک، دودھ پلانے تک کا یہ سارا عرصہ فرمایا یہ 30 مہینے ہیں۔ کتنے؟ نہیں 30 مہینے، 30 مہینے بنتے ہیں نا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہ کتنے مہینے ہیں؟ 30 مہینے۔ اب دیکھیں کم از کم عرصہ جو ہے نا بچہ جو ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس کی مدت ہے 6 ماہ۔ کتنے؟ 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، 6 ماہ کے بعد ہو جاتا ہے بچہ پیدا۔ تو کم از کم مدت کا خیال رکھتے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی 6 مہینے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اور پھر 2 سال اس نے دودھ پیا، تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال، تو یہ مطلب ہے 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت جو بیان کی جاتی ہے نا وہ حمل کے ایام سے شروع ہوتی ہے، وگرنہ صرف 2 سال پیدائش کے بعد 2 سال تک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن حرمت رضاعت جو ہے نا وہ 2.5 سال تک بھی مطلب ہے ثابت ہو سکتی ہے۔ حکم شرعی کیا ہے کہ بچہ جس کو جنم دیا ہے عورت نے اس کو وہ دودھ کتنے سال پلائے گی؟ 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک پلائے گی، اس سے زیادہ نہیں پلا سکتی۔ لیکن اگر کسی بچے نے 2.5 سال کی عمر تک دودھ پیا کسی بھی عورت کا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن 2.5 سال کے بعد اگر کوئی پیتا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ عورت کا دودھ پی لیتا ہے 2.5 سال کی عمر کے بعد، کوئی بچہ پی لیتا ہے تو اس سے وہ عورت اس کی ماں نہیں بنے گی، اس کی ماں بولیے نہیں بنے گی، لیکن 2.5 سال سے پہلے اگر پی لیا تو پھر ماں بن جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورت کا دودھ حلال اور جائز ہو جائے گا۔ 2.5 سال کی عمر کے بعد عورت کا دودھ بندے کے لیے حرام ہے، اسے نہیں پی سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کوئی بھی مطلب ہے بچہ اور 2.5 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ اسے نہیں پلانا چاہیے، اسے حرام کر دیا گیا بندوں کے اوپر۔ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ وضاحت کیوں کی ہے۔ اس کے بعد ہے جناب سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر اس سورت کا نام ہے سورت محمد۔ اس کے اندر غزوہ بدر کے اندر جو کافر قیدی بن گئے تھے نا، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہو گئے،
ان قیدیوں کے بارے میں جو مشورہ ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا تھا کہ ان سے جو فدیہ دے سکتے ہیں ان سے فدیہ لے لو، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے اور پڑھے لکھے ہیں ان کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ ہمارے مسلمان بچوں کو لکھنا سکھائیں، کتابت سکھائیں، یعنی پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ تو آپ کی رائے مان لی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے لوگ تھے یعنی سرداران تھے ان سے فدیہ لیا اور انہیں رہا کر دیا، اور باقیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ لکھنا سکھائیں گے مسلمانوں کو۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، یعنی ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے سگے چچا، وہ بھی سرداران قریش میں سے تھے۔ اب جب ان کی باری آئی نا تو وہ کہنے لگے کہ حضور آپ تو جانتے ہیں میں تو سردار ہوں، اور میں جتنا بھی مال میرے پاس تھا وہ سارا کا سارا جو تھا وہ میدان بدر میں لے گیا تھا، اور میرا مال تو سارا ختم ہو گیا تھا، اب میرے پاس تو فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے جب یہ بات کی نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا، جب تو بدر کے میدان کی طرف جانے لگا تھا تو میری چچی کو لے کے کسی سائڈ کسی جگہ پہ گیا تھا، اور وہاں تم نے سوراخ نکال کے اپنا ایک خزانہ جو تھا اسے دفن کیا تھا، اور اسے یہ کہا تھا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو اسے نکال لینا اور اپنی زندگی کا جو سلسلہ ہے اسے چلاتے رہنا۔ تو بتا وہ مال کدھر گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صرف میں جانتا تھا اور میری بیوی جانتی تھی، اس کے علاوہ اگر آپ جانتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اور رسول کے علاوہ کوئی بات یہ جان ہی نہیں سکتا، کوئی غیب کی خبر دے ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام جو تھا نا وہ حضور علیہ السلام کے غیب کی خبر کے اوپر تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ بات بتائی جو ان کا اور ان کی بیوی کا راز تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ بات بتائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام سے وہ اپنی بچپن کی یعنی حضور علیہ السلام کے بچپن کی باتیں کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اکثر پوچھا کرتے تھے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہ اے عباس ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے وہ بچپن کا واقعہ میرے صحابہ کو سناؤ ذرا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سناتے تھے کہ میں حضور جب آپ پیدا ہوئے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر گیا، رات کا وقت تھا، اور میں جب گیا تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ جس رات میں آپ کو دیکھنے کے لیے گیا آپ مہد میں پڑے ہوئے تھے، آپ کی انگشت مبارک جو تھی وہ مہد سے باہر نکلی ہوئی تھی، پنگوڑا، وہ جی پینگا پنجابی میں کہتے ہیں پنگوڑا، باہر نکلی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ میں دیکھتا تھا کہ آپ کی انگلی زمین کے اوپر جس طرف آپ کی انگلی ہوتی تھی آسمان کا چاند آپ کے اشارے کے مطابق چل رہا تھا، یعنی جیسے آپ کی انگلی حرکت کرتی تھی ویسے چاند حرکت کر رہا تھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور میں تو اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ کہ اللہ رب العالمین نے 14ویں کے چاند کو جس کا کھلونا بنا رکھا ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آج اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پھر نہ مانے تو نہ مانے، لیکن حقائق سے نظر تو نہیں نہ پھیری جا سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ بہرحال مطلب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ تو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے نا، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ تو یہ حضرت عباس کا واقعہ تھا، غزوہ بدر کے اندر یہ قید ہوئے تھے، اور جب فدیے کی بات آئی تھی تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے وہ خبر دی جو ان کے دونوں کے درمیان کی تھی، تو پھر یہ مسلمان ہو گئے اس خبر کی بیس اور بنیاد پر۔ سورہ محمد کے اندر ایک اور بات کا ذکر ہے، جنت کا ذکر۔ کس کا؟ جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقین لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا کہ اس میں صاف شفاف پانیوں کی نہریں ہیں۔ پہلی نہر کس چیز کی؟ صاف شفاف پانی، ٹھنڈا میٹھا خوبصورت پانی، کہ یہاں کے نیسلے اور منرل واٹر یہ سارا کوئی پانی اس کا مقابلہ
نہیں کر، وہاں صاف شفاف ہے شیشے کے جیسا خوبصورت پانی، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، ایک یہ نہر۔ فرمایا دوسری بان ہارم من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس کے اندر ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ کبھی دودھ خراب نہیں ہوگا۔ یہاں تو اولاً دودھ ہوتا ہی نہیں، اور اگر دودھ ہو تو پھر وہ کچھ دیر نکالتا ہی نہیں، آپ فریج کے باہر رکھ دیں تو وہ خراب ہو جائے۔ یہ دودھ یہاں دنیا کا دودھ ہے، اور وہاں دودھ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، لیکن اس دودھ کی خاصیت یہ ہوگی اور ان نہروں کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کے دودھ کا ذائقہ اور اس کی خوشبو کبھی خراب نہیں ہوگی، وہ سدا بہار صحیح سلامت خالص دودھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خالص دودھ کی نہریں ہوں گی، یہ بھی یاد رکھیے۔ یا تیسری نہریں فرمایا وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو لذت عطا کریں گی۔ یہاں کی شرابیں، گندی شرابیں جو ہیں، یہ پی تو بندے کے حواس ختم ہو جاتے ہیں اور بندے کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی لذت للشاربین، جو پینے والوں کو لذت دیں گی، جن سے ان کی ہوش بھی نہیں جائے گی، ان کے حواس بھی، وہ حواس باختہ بھی نہیں ہوں گے، حواس بھی قائم رہیں گے۔ وہ شراب طہور ہوگی، پاکیزہ شراب، اس کی نہریں ہوں گی۔ اور چوتھی فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ خالص شہد کی نہریں ہوں گی جنت میں، خالص بولیے شہد کی نہریں ہوں گی۔ آج یقین کریے پیسے ہی بڑھ سکتے ہیں جتنے مرضی بڑھا دیں، پر آپ کو خالص شہد ملنا ناممکن ہو گیا ہے، ناممکن آپ کہہ لیں۔ لیکن آپ کے وہ 1000 والی بوتل کا اگر 10,000 مانگ لیں گے نا تو شاید آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا کہ یہ خالص ہے، لیکن ہونا خالص وہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس جنت کی مثال جس کا مومنوں سے، متقین لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، صاف دودھ کی نہریں ہوں گی، خالص دودھ کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی، اور شہد خالص کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان نہروں کے علاوہ فرمایا اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ کی بخشش ہوگی، اللہ اور اللہ کی بخشش ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، یہ آگے دوسرے لوگوں کا مطلب ہے، تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو یہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا جنتیوں کے لیے۔ جنت کوئی عام چیز تھوڑی ہے، جنت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، کیونکہ ہمارے عمل جو ہے اس قدر کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے عملوں کے بدلے میں جنت مانگیں، ہم تو اللہ سے اس کے فضل کے بدلے میں جنت مانگتے ہیں۔ اب آگے سورۃ فتح، اور سورۃ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فتح مکہ عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہاں ایک جملہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو، یعنی اللہ آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہاں پر کئی لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، بولیے اللہ کے نبی، حضرت آدم بھی معصوم تھے، حضرت عیسیٰ بھی معصوم تھے، اور عام اللہ کے انبیاء معصوم ہو تو کیا ہمارے آقا علیہ السلام معصوم نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ گناہ کو منسوب کرنا ہی گناہ ہے، بلکہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی آخر الزمان حضور علیہ السلام سے گناہ جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ان کے گناہوں کی معافی کا کیا تذکرہ ہو سکتا ہے؟
اس واسطے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے عشق و محبت سے بھرپور اور علم کی روشنی میں ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر لام سببیہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے محبوب تاکہ اللہ آپ کے سبب آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جب شفاعت حضور فرمائیں گے تو آپ کی شفاعت کس لیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا میری شفاعت جو ہے میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے ذمے کبیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری شفاعت ہو۔ عام گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا، تو کبیرہ گناہ معاف کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جناب سورہ فتح کے اندر سے مضمون ہے، اور اس طرح سورۃ فتح کے اندر ایک اور مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور کے صحابہ کی شان بیان کی اللہ پاک نے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت دل ہیں، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم، اور رحماء بینہم، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے شفیق ہیں، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت دل ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی، پھر اس میں صحابہ کرام کی نشانیاں بیان کی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات، اور سورۃ الحجرات کے اندر بڑے سارے احکام ہیں، خاص طور پر یہ سورۃ الحجرات اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ادب و احترام کا بیان سارے کا سارا سورۃ الحجرات کے اندر موجود ہے۔ ہاں اس کے اوپر یعنی ایسے جس طرح یہ یہاں پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا، تو اس طریقے حضور علیہ السلام کے روضہ پتھر کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یعنی اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو حضور کی بے ادبی ہو جائے گی، اور حضور کی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور اس کے برعکس جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثر ان میں سے لا یعقلون، یعنی بے عقل ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے۔ ایک بات کا بس یہ یہاں پہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے ادب کی اہمیت کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم کسی پیر کے پاس جائیں نا تو اس پیر کے مرید ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے پیر خانے کا ادب کیا ہے، کہ اگر آپ نے جانا ہے تو ایسے جانا ہے، وضو کرنا، پھر جانا جھک کے سلام کرنا، ان کے ہاتھ چومنا، ان کے پاس ہاتھ باندھ کے بیٹھنا، آنکھیں نیچی کر کے بیٹھنا، ان سے اونچی بات نہیں کرنا۔ یہ پیر کے مرید بتاتے ہیں نا کہ ہمارے پیر کا ادب یہ ہے، اس طرح کرنا ہے۔ کبھی پیر نے بھی ایسا کہا ہے کہ یہ میرا مرید ہے اور اس کے پاس جانا ہے تو اس طریقے سے ادب کرنا ہے، اس کا ایسے ایسے مطلب ہے پروٹوکول دینا ہے، یہ کرنا، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں دیکھیے اللہ کے محبوب کی عظمت و شان کیا ہے، خود اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ ساری صورت کی اکثر آیات طیبات حضور علیہ السلام کے آداب، بارگاہ رسالت میں آپ کے آداب کے حوالے سے۔ اور جس نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات کرنا جو ہے اللہ کو گوارا نہیں، کوئی اس نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو کیا اللہ رب العالمین کو یہ گوارا ہو سکتا ہے؟ ایک اور حکم جناب اس آیت کریمہ میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے، تو یہ جو ہے نا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔
انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد جناب جو ہم ایک دوسرے کے نام بگاڑتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، جو ہمارے اکثر عوام غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، غیبت کی مذمت اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک تو بدگمانیوں سے بچو کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسرا فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، جاسوسی بھی گناہ ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، فکرہتموہ، اللہ فرمایا تم پسند نہیں کرو گے۔ تو پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو اور توبہ کر لو، کیونکہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے احکام کو سمجھنے اور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔